مرض، طبیب جب مرض دیکھتا ہے تو وہ 3 امور پر کلام کرتا ہے۔ ایک حکیم حاذق اور طبیب جب مریض کا مرض معلوم کرتا ہے تو وہ 3 امور پکڑتا ہے۔ اول ہے تشخیص۔ تشخیص، مرض کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ گرم تھا اور اچانک ٹھنڈا پانی پی لیا، آنتڑیاں گرم سرد ہو گئی، اس کی وجہ سے زور زور سے کھانسی آئی اور پھیپھڑے میں ورم ہو گیا ہے، اور پھیپھڑے کے ورم سے خون کی سپلائی ٹھیک نہیں ہے، دل کمزور ہو گیا ہے۔ طبیب و حکیم، اللہ تعالیٰ جس طرح نبی کو وحی فرماتے تھے اس طرح ان کو الہام فرماتے ہیں، اور ایسے کمالات کہ میں اس پر کلام کروں درس رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ حکیم لقمان کی خدمت، حکیم اجمل خان کی خدمت میں ایک شخص آیا، حکیم صاحب نے 2-3 دفعہ دوا دی اور پھر کہا کہ آپ جو چاہے کھائے اور آپ کا بچنا مشکل ہے۔ وہ بڑا گھبرا گیا کہ حکیم اجمل خان نے مجھے جواب دے دیا میں کہاں رہوں گا، ساری جائیداد بیچ کے اور بیوی بچوں کو ساتھ کر کے کہ چلے سوات کی فضا اچھی ہے وہاں وقت گزارتے ہیں، میں مر جاؤں تو پھر آپ لوگ واپس آ جائیں۔ سوات جا کر کسی جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں خوبصورت خربوزے لگے ہوئے تھے، وہ علاقہ بہت میٹھا و خوشبودار ہے، وہاں کا پھل بھی نہایت لذیذ ہے، پانی زور اور ہے، مؤثر پانی ہے۔ اس نے ایک خربوزہ اس میں سے توڑا اور کھایا، کچھ دیر بعد اس کو پسینے آئے اور جسم سے جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے گر گئے۔ وہ واپس گیا اور ایک اور خربوزہ وہاں اسی بیلی سے توڑا اور وہ بھی کھا لیا۔ وہاں کے لوگ مہمان کو یا کوئی کھائے اس کچھ نہیں کہا جاتا، خوش ہوتے ہیں۔ اتنے اخلاق اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ نے ان پسماندہ مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ 2-3 دن جب گزر گئے 4 تو اس کو محسوس ہوا کہ بیماری ختم ہو گئی۔ یہ بڑا حیران ہے کہ حکیم اجمل خان نے مجھے مرنے کی خوشخبری دی ہے اور یہاں تو میں ٹھیک ہو گیا۔ واپس ہندوستان گیا اور دہلی جا کے حکیم اجمل خان سے کہا کہ حضرت صاحب آپ اتنے حاذق حکیم ہیں اور آپ نے مجھے ایسی بات کہی اور میں ٹھیک ہو گیا۔ کہ کہاں گئے تھے؟ کہا سوات۔ کہا کیا کھایا؟ خربوزہ۔ کہاں سے خریدا؟ کہا ایک کھیتی میں لگا ہوا تھا وہیں سے بیلی سے۔ تو کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ اب جتنے لوگ حکیم اجمل خان کے مطب پہ آ رہے ہیں ان سب کو 15 دن کی دوا دے رہے ہیں اور کہتے ہیں 15 دن بعد ملوں گا، 15 دن میں کہیں جا رہا ہوں، میرا کام ہے۔ جب سب بیمار سے فارغ ہوا تو اس شخص کو کہا کہ چلے۔ کہا کہاں؟ کہا سوات کے اس علاقے میں جہاں آپ نے خربوزہ کھایا۔ پہنچ گئی وہاں 3-4 دن میں۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے میں گزر رہا تو یہ خربوزوں کا باغ ہے اور اس بیلی میں خربوزے تھے وہ میں نے کھائے۔ حکیم اجمل خان نے زمین کے کسان کو طلب کیا، کہا اس بیلی کو ہمیں نیچے دیکھنا ہے، اجازت ہے؟ ان کا سر آنکھوں پر۔ وہ فوراً گیا، کورپا لے آیا، رمبے راڑو، اور اس کو نیچے سے کاٹا اور پھر کہا کھودے۔ جب نیچے کھودا ایک بالش 2 کے بعد ایک گھونسلہ نکلا اور اس سے بچھو ایسے ایسے دوڑنے لگے۔ حکیم اجمل خان نے بغل سے کتاب نکالی، اس کو کہا بیٹھ جاؤ یار، یہ دیکھو نسخہ دکھاتا ہوں۔ حکیم اجمل خان طب کی کتاب میں نسخہ پڑھنے لگے کہ ایسے مرض میں ایک ایسا شربت چاہیے کہ جس کے اندر زہر کے اندر پودا اگا ہو، سانپ یا بچھو کا زہر میں، اور اس پھل پر زہر کا اثر نہ ہو۔ اگر یہ شخص اس مرض میں یہ کھائے تو یہ بچ جائے گا۔ تو حکیم اجمل خان نے کہا میں تیرے علاج سے غافل نہیں تھا، مگر میں کہاں سے آپ کو ایسا پودا دلواتا اور پھل؟ پوری دنیا میں کہیں اللہ نے آپ کو شفا دینی تھی، آپ کو دہلی سے سوات بھیج دیا اور اس زمین و کھیتی پہ لے آیا جس جگہ اللہ نے آپ کی شفا رکھی تھی۔ ان المقادیر اذا سعدت الحقت العاجز بالقادر۔ یہ سب مقدرات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر۔ تو مریض کے مرض پر جب طبیب تبصرہ کرتا ہے تو 3 امور پر اول تشخیص کرتا ہے کہ مرض معلوم ہو جائے، اور پھر مرض کے وجوہات، اور پھر ان سے پیدا ہونے والے خطرات، یہ سب تشخیص ہے۔ جب تشخیص مکمل ہو جائے تو پھر تجویز کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تجویز، علاج تجویز کرتا ہے کہ آپ یہ چیز کھائے اور یہ نہ کھائے۔ جتنے ادویہ وہ بتاتے ہیں وہ تجویز میں آ رہی ہے۔ اور آخری چیز پہ تحمیہ ہے، تحمیہ، پرہیز، حمیہ۔ تشخیص، تجویز اور آخری مرحلہ تحمیہ، ان 3 امور میں جب طبیب کامیاب ہو جائے تو مریض کو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ ان میں مرض ہے کس چیز کا؟ نفاق کا۔ کیوں؟ یہ دھوکہ باز ہے، دنیا کو ترجیح دیتے دین پر۔ اب وجوہات، انجام کیا ہوا؟ فزادہم اللہ مرضا، اور کیفیت کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ جو یکذبون ہے یہی سبب بنا ہے مرض کے امتداد کا۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جھوٹ بولتے تھے وہ۔ کفار کے لیے کہا عذاب عظیم، جیسے پھانسی کرنا، جیسے گولی مارنا، یہ عذاب عظیم ہے۔ لیکن عذاب علیم کے معنی دردناک عذاب۔ آج کان کاٹو، 2 دن بعد ہاتھ کاٹو، 3 دن بعد پنڈلی کاٹو، اور درد اور علم پہنچا کے پریشان کر کے ختم کرنا، اس کو علیم کہتے ہیں۔ ایک عذاب مہین ہے کہ ایک شخص کو کمرے کے بجائے میدان میں سزا دو کہ دنیا دیکھ لے، سو رسوا ہو جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو ملکوں میں، سب سے بڑا فسادی منافق بے ایمان ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان بھی اس سے خطرے میں ہوتے ہیں اور کفار بھی اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ اور حدیث میں فرمایا شر الناس ذو الوجہین، یہ 2 چہروں والا بڑا بے ایمان ہے۔ اس قوم کو یہ خبر، یہاں سے بات لے لی اس کو پہنچا دی، اس سے لے لی مجھے پہنچا دی، یہی اس کا کام ہے، ذو الوجہین۔ یہ فساد کرتا ہے، سب لوگوں کو شک شبے میں ڈالا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اس میں حدیث میں فرمایا آیت المنافق 3، اذا حدث کذب یکذبون، باتیں کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے توڑتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور امانت رکھتے ہو تو خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی بھی آئی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑتا ہے تو گلم گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے فساد مت کرو زمین میں، ملکوں میں، قالوا، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم ہی تو خیر خواہ ہیں، وہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی خوش رکھتے ہیں اور کفار کو بھی خوش رکھتے ہیں۔